بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہمارا حصار کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ندیم خان صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے سر۔ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے کہ آپ نے کب فوج کو جوائن کیا سر؟ تھینک یو ویری مچ، وعلیکم السلام۔ یہ میرے لیے بھی بڑی اعزاز ہے کہ آپ نے ٹائم نکالا اور اس چیز کو ریئلائز کیا کہ کن لوگوں کا انٹرویو کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے، تاکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں مس کنسیپشن جسے ہم کہتے ہیں، وہ لوگوں کے دل میں اور دماغ میں بیٹھ گیا ہوتا ہے، تو وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کو صحیح کرنا یا اس کو ایک اس لیول پہ لے کر آنا بڑا ضروری ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے فوج جوائن کی تھی، اور آفٹر انٹرمیڈیٹ میں نے آرمی جوائن کی تھی۔ جو ایک پروسیجر ہوتا ہے، جو سلیکشن کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کو مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ میں پاکستان کے اس شعبے سے منسلک ہو گیا جہاں پہ رہتے ہوئے آپ اپنے ملک و قوم کی جو خدمت ہے وہ بہت ہی احسن طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو وہ کام ہے، اس کے لیے تو ہم نے پہلے دن ہی ایک قسم کھائی ہوتی ہے، اوتھ لیا ہوتا ہے، اور مجھے اس کی ورڈنگ آج تک یاد ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے یہ عہد کرتے ہیں کہ میں ملک و قوم کے لیے زمینی راستے، فضائی راستے یا بحری راستے، جہاں پہ بھی مجھے بھیجا جائے گا میں جاؤں گا، اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک و قوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا۔ یہ جب آپ ایک اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے جب ایک عہد کر لیتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں کوئی چیز پیچھے رہ نہیں جاتی جو کہ آپ کو روکے یا آپ کے حوصلے کو پست کر سکے۔ تو میرے خیال میں ہماری افواج کا جو حوصلہ، جو ڈٹرمنیشن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل بھروسہ، ایمان ہے، اور یہی چیز ہمیں ایک جو پاور ہے یا انرجی سپلائی کرتی ہے، جو کہ پھر ہمیں کسی چیز سے روکتی۔ سر مور اسپیسیفکلی اگر بتائیں کہ فوج میں کس سال میں شمولیت اختیار کی، اور ٹریننگ کس طرح کی ہوتی تھی، کتنی ٹف ہوتی تھی یا بڑی آسان سی ٹریننگ ہوتی تھی؟ وہ جو ٹریننگ کا ایک موڈیول ہے وہ تھوڑا سا بتائیے اگر اس بارے میں۔ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ فوج میں کیسی ٹریننگ ہوتی ہے، کیسا ماحول ہوتا ہے۔ ہمارے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ٹی وی ڈرامے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اس ماحول کو عوام جو کہ جن کی دسترس وہاں تک نہیں ہے ان تک پہنچا سکیں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ ان ڈراماز میں یا ان پروگرامز میں جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ شاید اس کا 5% نہیں ہے جو کہ ہم جس ریگرس قسم کی ٹریننگ ہے، اور چاہے وہ فزیکل ہے، مینٹل ہے، یا ایجوکیشنل وہ پوائنٹ آف ویو ہے، اس چیز سے گزرتے ہیں، وہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا پاسبل نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ میرے بڑے بھائی بھی فوج میں رہے ہیں، ان کی جو ٹریننگ پیریڈ ہے وہ مجھ سے 2 سال زیادہ تھا۔ تو میں جب آرمی میں سلیکٹ ہوا اور اکیڈمی جوائن کی، تو وہ پہلے دن سے ہی جو ایک آپ کو ڈوز ملنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی کوانٹٹی اور اس کی جو ایک لینتھ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے سسٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آف کورس اس کو وہی سسٹین کر سکتے ہیں جس میں ڈٹرمنیشن ہوتی ہے، جس میں ول پاور ہوتی ہے، اور جس میں اپنے ملک و قوم کا جو خدمت کا جذبہ ہوتا ہے وہ بہت ہی ہائی لیول تک ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے کورس میٹس تھے جو کہ بیچ میں چھوڑ گئے
یا وہ ریزائن دے گئے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی چیز یا ایسی ٹریننگ کو وہ نہیں پورا کر پا رہے ہیں جو کہ اس پروفیشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ سر جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ کے کچھ کورس میٹس تھے ٹریننگ کے دوران چھوڑ گئے، تو اس وقت میں آپ کو بھی ایسا احساس ہوتا تھا کہ چھوڑ جاؤں، اور اگر ایسا ہوتا تھا تو آپ کو وہ کون سی پاور تھی جو آپ کو فوج میں رہنے پہ مجبور کرتی تھی؟ وہ کون سا جذبہ تھا جو آپ کو کہتا تھا کہ نہیں، اس ملک کو قوم کی خدمت کرنی ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا۔ آف کورس جب آپ کے جو کولیگس ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ والے جب کوئی ایک آدھ چھوڑ کے جاتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ یار اگر وہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو میرے خیال میں مجھے بھی اس طرف سوچنا چاہیے۔ لیکن ایک تو سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے بڑے بھائی آرمی میں رہے ہیں، تو ایک تو ان کی اس چیز نے مجھے ہمیشہ روک کے رکھا کہ وہ 4 سال انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے، اور وہ اگر سسٹین کر گئے ہیں تو میری تو ان سے ٹریننگ آدھی ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ تھا کہ میں اگر جب چھوڑ کے یا بھاگ کے واپس جاؤں گا تو میں اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ وہ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے ایک جو ویکینسی تھی وہ نہ صرف آپ نے ضائع کی ہے بلکہ آپ شاید ڈیزرونگ نہیں تھے۔ اٹ واز بائی چانس کہ جی آپ سلیکٹ ہو گئے اور آپ چلے گئے، لیکن الٹیمیٹلی یو کیم بیک ایز اے فیلئر۔ تو وہ چیز جو تھی وہ اس نے ہمیشہ روک کے رکھا ہے، اور میرے خیال میں جب آپ کا کوئی 6-7 مہینے گزر جاتے ہیں دین یو اسٹارٹ انجوائنگ دیٹ ریگریس، جو جسے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹریننگ کہہ لیں یا جسے آپ کو پنشمنٹ کہتے ہیں، یا وہ پھر آپ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں۔ سر اب آپ ریٹائر لائف گزار رہے ہیں سر، وہ جو ایک فوج کے دوران رہتے ہوئے، فوج میں رہتے ہوئے آپ کو پنکچویلٹی، ڈسپلن سکھایا گیا، اس کو جب آپ ریٹائر ہوئے تو اس کو کس طرح سے آپ نے اس سارے کے سارے تھیم کو برقرار رکھا کسی دوسرے ادارے میں، یا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جہاں جہاں آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاب کی؟ دیکھیے میں فوج سے نکل گیا ہوں لیکن میرے میں سے فوج نکلی نہیں ہے۔ جو ٹائم میں نے 25-26 سال فوج میں گزارا ہے وہ ایک کم از کم ایک جنریشن ٹائم ہے، اور جو چیزیں آپ کے بلڈ میں شامل ہو جائیں وہ نکلا نہیں کرتی ہیں۔ تو چاہے میں ریٹائر ہو گیا ہوں لیکن فوج کا نام ابھی بھی میرے ساتھ ہے۔ مجھے جو بھی بلاتا ہے وہ پہلے میرا رینک بولتا ہے، پھر میرا نام بولتا ہے۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت ہی باعث افتخار اور بہت ہی باعث عزت ہے کہ میں فوج میں سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی میں آدھا فوجی ہوں، اور جو چیزیں فوج نے سکھائی ہیں، فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے، فوج ایک نظم ادارہ ہے، اور وہ چیزیں جو آپ کو سکھا دی جاتی ہیں یا آپ کے بلڈ میں شامل کر دی جاتی ہیں وہ ساری عمر آپ میں سے نکلتی نہیں ہیں۔ تو ابھی بھی پنچویلٹی، ہارڈ ورک، سنسیرٹی اور انٹیگریٹی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ہر مرتبہ کام آتی ہیں اور ہمارے ساتھ موجود رہتی ہیں۔ سر فوج میں رہتے ہوئے میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ کافی سارے میڈلز اور شیلڈز ہیں، تو اگر تھوڑا سا ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کو کس موقع پر یہ کون سی شیلڈ اور کون سا میڈل ملا سر؟ یہ بیسیکلی جو شیلڈز ہیں یہ آپ کی اس کو آپ کی ان یادوں کو تازہ کرتی رہتی ہیں کہ جہاں پہ جس فارمیشن میں جس جگہ پہ آپ نے سرو کیا ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے سرو کیا ہے، جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں یا وہاں سے کہیں اور پوسٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو ایز اے یادگار وہ آپ کو شیلڈ دیتے ہیں تاکہ آپ کی جو ان کے ساتھ ایسوسیشن ہے وہ قائم رہے اور آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کن کے ساتھ اور کہاں پہ سرو کیا ہے۔ سر ایک فوجی کی فیملی جو ہے وہ کس طرح سے سفر کرتی ہے اس کی ڈیوٹیز کی وجہ سے، کہ وہ اپنی جاب پہ ہے جبکہ فیملی اکیلی گھر پہ ہے، وہ ایک کیا چیز ہوتی ہے سر؟ یہ آپ نے بڑا مشکل سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور اسی معاشرے میں سے ہیں۔
لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری بہت دفعہ ایسی بات ہے میری، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا ہے کسی جگہ پہ بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا یا سرو کرنا اس وہاں پہ. لیکن جب آپ کے ساتھ جب آپ میرڈ ہو جاتے ہیں، آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ہر جگہ پہ ایڈجسٹ کرنا اور اپنے آپ کو وہاں پہ مینٹلی جو ہے وہ تیار رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ یہ ہمارا ادارے کا اور ہماری اس کا پروفیشن کا حصہ ہے تو ہمیں اس میں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن آف کورس ہماری فیملی جو ہے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ وہ کرتی ہے اس چیز کو، اس پہ اثر ہوتا ہے. بہت سارے ایسے اسٹیشنز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی فیملی کو نہیں لے کے جا سکتے. اسپیشلی میں ان کی بات کروں گا جو کہ گھر کے اکیلے فرد ہیں، ان کے اوپر والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ان کے والدین ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پروفیشن کو اور آپ کی لگن کو اور آپ کی جو اس ملک سے جو وابستگی ہے اس کو کم نہیں کرتی ہیں، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری فیملیز جو ہیں وہ ہمیں ہمیشہ بیک اپ کر رہی ہوتی ہیں. سر وہ ایسا لمحہ جب آپ کو لگا کہ آج فوج میں ہونے کی وجہ سے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کو نا کوئی ایسا کام آپ نے کیا یا کوئی ایسا چیز آپ کو پتہ چلی جس سے آپ نے کہا کہ مجھے بڑی پراؤڈنس محسوس ہوئی اپنے اوپر، اپنے ادارے کے اوپر، اپنے ملک کے اوپر، وہ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز؟ اللہ کا بہت شکر ہے کہ پاکستان آرم فورسز ایک وہی ادارہ ہے جو کہ آپ کا قبر تک ساتھ دیتا ہے. باقی کوئی بھی ادارہ آپ دیکھ لیں وہ آپ کو قبر میں چھوڑنے نہیں جاتا، لیکن آرم فورسز پاکستان کی اسپیشلی وہ ہیں جو کہ آپ کو قبر تک اتار کے آتے ہیں. اور میرے ساتھ یہ جو فوج کا نام ہے، یہ میں مر بھی جاؤں گا تو میرے جو قبر کا کتبہ ہوگا اس کے اوپر لکھا جائے گا. تو میرے لیے یہ بہت ہی باعث افتخار اور بہت ہی اطمینان بخش بات ہے کہ میں نے پاکستان کے اس ادارے میں نوکری کی ہے جو کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو اتنا ہی عزیز رکھتا ہے جتنا آپ زندہ آپ اس میں سرو کر رہے ہو. سر نوجوان ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام، آپ کی باتیں سن رہے ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ میں صرف ایک شعر ہے جو کہ مجھے اکثر یاد رہتا ہے، اور میں جب تک اس کو دن میں ایک آدھ دفعہ اپنے دل میں اپنے آپ کو سنا نہ لوں مجھے وہ چین نہیں آتا. اور بڑا خوبصورت شعر ہے، مجھے معذرت چاہتا ہوں شاعر کا نام نہیں یاد. کچھ یوں ہے کہ جیو تو مثل غازیاں، مرو تو ہیں شہادتیں. جیو تو مثل غازیاں، مرو تو ہیں شہادتیں. ادھر بھی ہیں عبادتیں، ادھر بھی ہیں عبادتیں. سر بہت شکریہ کرنل صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو بھی پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. میں نے تو بہت کرنل صاحب کی باتوں کو انجوائے کیا. آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا. ویڈیو کو شیئر اور ہمارے چینل کو لائک ضرور کیجیے گا. تھینک یو. السلام علیکم.